اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ عزیزان، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو آیت اللہ مرزا محمد تقی آملی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے باب میں جاری ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں مرحوم آیت اللہ آملی کی زندگی کا ایک خلاصہ پیش کیا۔ اب ہم آپ کی خدمت میں مرحوم آملی کی زندگی کے ان حالات کی طرف اشارہ کریں گے کہ جن حالات کے پیش نظر مرحوم آملی مرحوم آیت حق مرزا علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور شرفیاب ہوئے اور ان کے محضر سے استفادہ کیا۔ مقدمتاً میں آپ کی خدمت میں وہ نورانی حدیث جسے حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف التحیۃ و ثنا سے نقل کیا گیا بیان کرتا ہوں کہ یہی حدیث مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر و سلوک میں بنیادی حیثیت کی حامل ہے۔ لہٰذا وہ افراد کہ جو علماء شیعہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے عرفان بنا لیا ہے اور یہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے منسوب علم نہیں ہے، ان کے جواب میں اس حدیث کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ جسے مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی اپنے شاگردوں کو تاکید کیا کرتے تھے کہ وہ ہفتے میں ایک مرتبہ اس حدیث کا ضرور مطالعہ کریں۔ کافی طول و تفصیل کے ساتھ یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ میں مکمل حدیث آپ کی خدمت میں اس وقت ذکر نہیں کروں گا، انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو اس حدیث پر ہم اپنی تفصیلی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس حدیث کو ہمارے منابع روائی میں حدیث عنوان بصری کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ لیس العلم بالتعلم، علم تعلم میں نہیں ہے، یا اس طرح سے بھی نسخ میں آیا ہے کہ لیس العلم بکثرت التعلم، یعنی بہت زیادہ پڑھنے میں علم نہیں پوشیدہ، انما ہوا نور یقع فی قلب من یرید اللہ تبارک و تعالی ان یہدیہ۔ علم ایک نور ہے، خداوند متعال اس نور کو اس بندے کے دل میں داخل کرتا ہے جس کی ہدایت کا اللہ تبارک و تعالی ارادہ کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف التحیۃ و ثنا نے سیر و سلوک کے متمنی افراد میں سے ایک فرد کو ایک دستور العمل جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، یعنی حضرت صادق آل محمد یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ نفسانی خواہشات سے پاکیزہ ہو کر حقیقت علم کی وادی میں داخل ہوں گے تو ایسے افراد کو خداوند متعال اپنے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ان افراد کے لیے حضرت صادق آل محمد اس وظیفے کو بیان کر رہے ہیں کہ جو افراد علم کی وادیوں میں غوطہ زن ہونے کے بعد حضرت حق تبارک و تعالی کی تلاش میں نکلتے ہیں تو حضرت حق تبارک و تعالی ان کو اپنے نورانی فیوضات سے فیضیاب کرتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو جس شخص کو حضرت نے اس حدیث کی تعلیم دی ہے وہ شخص کو معمولی شخص نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو کثرت تعلم کر چکا ہے، جو علم کی وادیوں میں غوطہ زن ہو چکا ہے، جو علمی اصطلاحات کو سیکھ چکا ہے، لیکن اپنے اندر ایک کمبود کا اور اپنے اندر ایک کمی کا احساس کر رہا ہے، اپنے اندر ایک تڑپ کا احساس کر رہا ہے۔ اس تڑپ کے احساس کے نتیجے میں وہ تڑپ اسے کھینچ کے صادق آل محمد کی بارگاہ میں لے آئی ہے۔ اب صادق آل محمد اسے حقیقت علم سے آشنا فرما رہے ہیں کہ علم جو ہے وہ کثرت تعلم میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم جس کے پاس بھی بیٹھو اور اس سے علم حاصل کرنا شروع کر دو، اس سے چند اصطلاحات سیکھنا شروع کر دو تو اب تم عالم ہو جاؤ گے۔ نہیں، یہ چند اصطلاحات ہیں، یہ چند الفاظ ہیں، یہ چند باتیں ہیں جو تم نے کسی سے سیکھی ہیں۔
علم کی حقیقت ایک نور پر مشتمل ہے جو خداوند متعال اس بندے کے دل میں داخل کرتا ہے جس کی اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا ارادہ کر لے۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے دل کو اس ہدایت کے حصول کے لیے تیار کرے، آمادہ کرے۔ مرحوم مرزا تقی آمولی رحمۃ اللہ علیہ کثرت تعلم کر چکے تھے، اب انہیں اس علم نور کی تلاش تھی، لہٰذا اس علم نور تک پہنچنے کے لیے مرزا محمد تقی آمولی نے بہت مشکلات کو برداشت کیا، اور یہ مسلم ہے کہ علم جو ہے وہ مشکلات کے اندر ہے، یعنی علم حاصل کرنا، سیر و سلوک کرنا، ریاضت نفس کرنا، یہ تمام وہ مراحل ہیں کہ جس کے اندر انسان کو رنج برداشت کرنا ہوتا ہے، انسان کو تکلیف برداشت کرنا ہوتی ہے، اور بغیر رنج کے انسان کو گنج میسر نہیں ہوتا۔ انسان اس وقت کمال تک پہنچتا ہے کہ جب اس انسان کو مشقت اٹھانا پڑے، خون جگر بہانا پڑے۔ لہٰذا ہم اس مطلب کو دیکھتے ہیں کہ علماء نجف نے اپنی زندگی میں نہایت ہی مشکلات کا سامنا کیا ہے، نہایت ہی تکالیف برداشت کی ہیں، اور ان مشکلات اور تکالیف کو برداشت کرنے کے بعد انہوں نے تحصیل علم میں جو ثبات کا مظاہرہ کیا ہے، جس پائیداری کا مظاہرہ کیا ہے، یہ ثبات اور پائیداری انہیں قلۂ اجتہاد تک منتقل کرتی ہے اور اجتہاد کی چوٹیوں تک لے جاتی ہے۔ لہٰذا میں مثالیں آپ کی خدمت میں یہاں کچھ پیش کرنا چاہوں گا کہ مثلا نجف کے علماء سے اگر آپ اس بات کو سنیں کہ انہوں نے کیسے نجف اشرف میں تعلیم حاصل کی، وہ افراد جو قدیم میں حوزہ علمیہ نجف کے اندر تحصیل کیا کرتے تھے، تو اکثر علماء اپنی مادی مشکلات کا ذکر کریں گے۔ آپ جو ہماری اس گفتگو کو سن رہے ہیں، یقیناً آپ کسی نجفی عالم سے روبرو ہوں گے۔ ابھی تازہ نجفی علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، قدیم میں جو حوزہ علمیہ سے نجف اشرف سے فارغ و تحصیل ہو کر آپ کے بلاد میں آئے ہیں، آپ کے گھروں کے اطراف میں موجود مساجد کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں، آپ ان سے جا کر سوال کریں کہ آپ نجف اشرف میں جب تعلیم حاصل کیا کرتے تھے تو آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا۔ وہ آپ کو اپنی مشکلات کے قصے بیان کریں گے کہ ہم نے نجف اشرف میں کس مشکل کے ساتھ تحصیل علم کی ہے، کن صعوبتوں کو برداشت کیا ہے، کن مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے اور علم حاصل کیا ہے۔ مثلا افراد مادی مشکلات کا ذکر کریں گے، افراد اس بات کا ذکر کریں گے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، ہمارے پاس اوڑھنے بچھونے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، ہمیں نہایت مشکلات میں تحصیل علم کے مراحل کو طے کرنا پڑتا تھا۔ مثلا خود ہی نجفی علماء اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ بسا اوقات وہ جو افراد پھل استعمال کرتے ہیں اور ان گلے سڑے پھلوں کو جو ان کی ضرورت سے اضافی ہوتے ہیں، انہیں اگر وہ مالکان باہر پھینک دیتے ہیں یا دکاندار انہیں باہر پھینکتا ہے، تو ایسی چیزوں سے صاف چیزیں نکال کر انہیں پاک صاف کر کے علماء استعمال کیا کرتے تھے۔ یا مثلا اس مطلب کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ نجف اشرف میں وہ جو روٹی پکانے والے نانبائی ہوتے ہیں، ان روٹی پکانے والے نانبائیوں کی دکان کے بند ہونے کا علماء انتظار کیا کرتے تھے تاکہ وہ جو جلی ہوئی روٹی ہوتی ہے اسے وہ باہر رکھ دیں تاکہ اسے کوئی اٹھا کر لے جائے۔ اس جلی ہوئی روٹی کے اطراف میں اگر کوئی سفید حصہ بچ جاتا تو اسے اتار کر اسے استعمال کیا جاتا تاکہ اس سے ارتزاق کیا جائے اور اپنی روزمرہ زندگی کو جو ہے وہ مشکلات کو حل کیا جائے۔ یا مثلا نجف اشرف کا پانی میلا ہوتا تھا، بہداشتی نہیں ہوتا تھا، صاف ستھرا نہیں ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہم ایک کپڑا لے لیتے تھے اور اس کپڑے کو ایک رسی کی صورت میں بنا لیا کرتے تھے، اوپر سے اس میں پانی ڈالا کرتے تھے۔ جب وہ پانی نیچے تہ تک پہنچتا تھا تو اب یہ پانی گرد آلود نہیں ہوتا تھا اور کچھ حد تک قابل استعمال ہوتا تھا۔ ظاہری بات ہے جب پانی صاف نہیں ہوگا، انسان اسے پیے گا تو اس کے جسم میں مختلف بیماریاں آ سکتی ہیں۔ انسان اگر اس کی خوراک اچھی نہیں ہوگی تو اس خوراک کے نہ ہونے کے باعث انسان کو جسمانی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن ان مشکلات کو تحمل کرتے ہوئے وہ بزرگان جو وادی علم کے میدان میں آگے بڑھے ہیں،
آپ ان کے اندر کمالات دیکھیں۔ خداوند متعال نے اس رنج کے نتیجے میں انہیں گنج عطا کیا ہے، انہیں علم عطا کیا ہے، انہیں شہرت عطا کی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ حوزہ علمیہ نجف اشرف جس کی قدمت 1000 سال سے بھی زائد ہے، اس حوزہ علمیہ سے فارغ التحصیل افراد دنیا میں نامور مقام پر پہنچے ہیں۔ انہوں نے اپنا نام کمایا ہے علمی میدان میں، دنیاوی اعتبار سے ہم ان کا مقایسہ نہیں کر رہے۔ لہٰذا ایسے افراد جب اس قدر زحمتیں برداشت کریں گے، اس قدر تکالیف برداشت کریں گے، تو خداوند متعال انہیں رنگ لگائے گا، خداوند متعال انہیں اوپر لے کر آئے گا اور ان کی معنوی مشکلات کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دنیاوی مشکلات کو بھی حل کرے گا، اور خداوند متعال انہیں اس دنیا میں عزت عطا کرے گا، مقام عطا کرے گا، عوام کے درمیان زعامت عطا کرے گا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ حوزہ علمیہ نجف اشرف سے فارغ التحصیل افراد تمام کے تمام تقویٰ کے میدان میں، پرہیزگاری کے میدان میں، دوسرے حوزہ علمیہ سے فارغ التحصیل ہونے والے افراد کی نسبت ان کا مقام زیادہ ہے۔ کیوں؟ چونکہ انہوں نے رنج برداشت کیا ہے، انہوں نے تحصیل علم کے میدان میں تکالیف اٹھائی ہیں، اور اتنی تکالیف اٹھائی ہیں کہ خداوند متعال نے ان تکالیف کے اٹھانے کے نتیجے میں ان افراد کو ایک تہذیب نفس عطا کی ہے، ان افراد کو دنیاوی مقام بھی عطا کیا ہے، ان افراد کو معاشرے کی قیادت اور زعامت عطا کی ہے۔ لہٰذا مرحوم مرزا محمد تقی آمولی رحمۃ اللہ علیہ بھی 36 سال کی عمر میں مجتہد مسلم ہونے کے بعد اپنے وطن سے یعنی تہران سے باہر نکلتے ہیں، نجف اشرف جاتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ تقی آمولی علم دوست تھے، تقی آمولی درجہ اجتہاد پر فائز تھے، لیکن وہ ان عناوین کی تلاش میں نہیں تھے، وہ یہ اپنے آپ کو مجتہد نہیں کہلوانا چاہتے تھے، وہ مجتہد بن کر معاشرے میں لوگوں کے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہتے تھے، خود کو لوگوں سے اپنی تقلید نہیں کروانا چاہتے تھے، بلکہ وہ علم کی تشنگی میں تھے، علم کی تڑپ میں تھے، اپنے وجود میں ایک کمی کا احساس کر رہے تھے۔ تشنگی کی خاطر وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، اپنے وطن کو ترک کرتے ہیں، حوزہ علمیہ نجف اشرف تشریف لاتے ہیں، وہاں کی صعوبتوں کو، وہاں کی مشکلات کو، وہاں کی تکالیف کو برداشت کرتے ہیں، اور وہاں جا کر بھی عظیم المرتبت 3 چوٹی کے پائے کے شخصیات سے استفادہ کرتے ہیں، جن کے اسامی میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ مرزا نائینی رحمۃ اللہ علیہ، مرزا آغا ضیاء عراقی رحمۃ اللہ علیہ، اور مرجعیت عظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی، چوٹی کے پائے کے یہ تینوں شخصیات، اور تینوں شخصیات کے محضر سے استفادہ کیا۔ یعنی اگر آپ کسی ایک مرجع تقلید کے حضور میں بھی شرف یاب ہو جائیں تو وہ آپ کے لیے کفایت کرتا ہے۔ مثلا اگر آپ آغا ضیاء عراقی کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کی تمام علمی مشکلات کو برطرف کر سکتا تھا، لیکن آغا نے تینوں شخصیات سے استفادہ کیا کہ ہر گل کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے، لہٰذا وہ چیزیں جو مرزا نائینی کے پاس ہیں اور آغا ضیاء کے پاس نہیں ہے وہ مرزا نائینی سے لے لیں، وہ چیزیں جو آغا ضیاء کے پاس ہیں اور مرزا نائینی کے پاس نہیں ہیں وہ آغا ضیاء سے لے لیں، اور وہ چیزیں جو ان دونوں بزرگواران کے پاس نہیں ہیں اور مرجعیت عظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی کے پاس ہیں ان سے اخذ کر لیں۔ لہٰذا آپ اگر آغا مرزا محمد تقی آمولی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریرات کا ملاحظہ کریں، ان کی تعلیمات کا ملاحظہ کریں، تو مرزا تقی آمولی کے اندر ایک جامعیت پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ انہوں نے 3 بزرگ نامور نجفی علماء سے استفادہ کیا ہے، ان کے محضر سے شرف یاب ہوئے ہیں، تینوں سے استفادہ کرنے کے بعد اپنے وجود میں کمال حاصل کیا ہے۔ لہٰذا نجف اشرف میں آغا تقی آمولی اپنے ہم درس اور ہم بحث افراد کو بھی اسی جامعیت کی طرف ارشاد کیا کرتے تھے اور رہنمائی کیا کرتے تھے کہ تینوں افراد سے استفادہ کریں، تاکہ ان کی جو خصوصیات ہیں، جو ان میں کمالات ہیں، ان تینوں کمالات کو اگر ہم اپنے وجود میں انڈیل لیں تو ہم ایک نئے کمال کے ساتھ ابھریں گے اور ظاہر ہوں گے، اور وہ کمال کسی دوسرے یا تیسرے شخص میں موجود نہیں ہوگا کہ جو ان تینوں شخصیات سے استفادہ نہیں کر سکا۔ لہٰذا
مرزا محمد تقی آمولی جب تہران سے نکلتے ہیں اور نجف اشرف جا کر پہنچتے ہیں تو یہی تہران میں موجود دھڑے بندیاں وہاں انہیں نجف اشرف میں بھی نظر آتی ہیں، یعنی یہی مشروطہ تحریک کے آثار ایران میں کمبود ہو چکے تھے، ایران میں کم رنگ ہو چکے تھے، لیکن نجف اشرف میں نظر آتے تھے، چونکہ تحریک مشروطہ کے جو بانیان ہیں وہ نجف اشرف میں، مرزائے نائینی خود مشروطہ کے جو پختہ حامیوں میں سے ایک شخصیت ہے، اور انہوں نے باقاعدہ وہ کتاب تنبیہ الامہ اس مشروطے کی وضاحت پر لکھی، اور میں اس کتاب کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کر چکا ہوں، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ادھر ملاحظہ کریں کہ مرزا آغا نائینی نے کیسے تنبیہ الامہ لکھی اور لوگوں کو مشروطہ تحریک کی جو اہداف ہیں، اس کے جو خد و خال ہیں، اس کے بارے میں آگاہ کیا۔ اب آغا جب مرزا تقی آمولی نجف اشرف عراق پہنچتے ہیں تو وہاں بھی انہیں یہی دھڑے بندیاں نظر آتی ہیں، موافق مشروطہ، مخالف مشروطہ، اور ہر گروہ کے کوئی نہ کوئی سربراہ موجود تھے، کوئی نہ کوئی اس گروہ کو تحرک دینے والے افراد موجود تھے، اور ایسے افراد کو مزید حامیوں کی تلاش ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے آغائے مرزا محمد تقی آمولی کے والد بزرگوار محمد آمولی مشروطہ تحریک کے مخالفین کے سربراہان میں سے تھے، تو ظاہری بات ہے ایک ایسی شخصیت کا فرزند اگر نجف اشرف آئے تو وہ افراد جو تحریک مشروطہ کے مخالفین ہیں ان کو ایک لاٹری لگ گئی، ان کو تو ایک ایسی شخصیت مل گئی کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنی سیاست چمکا سکتے تھے، اور وہ افراد جو مشروطہ کے موافق تھے ان کو ایک اپنا نیا مخالف نظر آ گیا۔ تو ایسے میں اس سیاسی رشاکشی سے جان چھڑانا یہ بہت ضروری تھا، لہٰذا ملا محمد تقی آمولی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان تمام گروہوں سے جان چھڑائی اور اپنے آپ کو صرف درس اور بحث کی حد تک محدود رکھا۔ میں تمام افراد سے عزلت اختیار کیا کرتا تھا اور ان کشمکش سے جان چھڑا کر میں تحصیل علم کرتا تھا۔ لہٰذا آپ آج بھی اس بات کی طرف توجہ کریں کہ اگر حوزہ علمیہ میں باہر سے افراد تشریف لاتے ہیں اور اپنے ممالک کی سیاست کو حوزہ علمیہ میں آ کر اسی سیاست بازی کے اندر گھس جاتے ہیں اور ایک دوسرے گروہ کو اونچا نیچا کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو جان لے یہ افراد تعلیمی میدان میں کسی پختہ مقام تک نہیں پہنچے ہوتے، یہ کسی اچھے مقام پر نہیں پہنچیں گے، کیوں؟ چونکہ ان کی زندگی کا زیادہ وقت انہی رساکشی میں اور اسی سیاسی کشمکش میں گزر جائے گا، اور یہ مدارج عالیہ علمی طے نہیں کر پائیں گے، معنوی تو بدرج اولا طے نہیں کر پائیں گے، کیوں؟ چونکہ ایسی رساکشی میں معمولاً ایک گروہ دوسرے گروہ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اسے معاشرے میں تحقیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس تحقیر کے لیے اور نیچا دکھانے کے لیے ہر قسم کے ابزار سے کا سہارا لیا جاتا ہے، خواہ وہ مشروع ہوں یا غیر مشروع ہوں، جائز ہوں یا ناجائز ہوں۔ آپ لوگ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں بہتر انداز میں درک کر سکتے ہیں، ملموس چیزیں ہیں۔ لہٰذا مرزا محمد تقی آمولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان سیاسی رساکشی سے میں نے خود کو نجات عطا کی، اس سیاسی کشمکش سے دوری اختیار کی، اور خود کو صرف اور صرف حوزہ علمیہ سے استفادہ کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ تمام رات میں حرم مطہر حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف التحیۃ وثنا میں بیٹھتا، اور وہاں میں اپنے دروس کی تقریرات لکھنا شروع کر دیتا۔ یہ ایک رسم ہے حوزہ علمیہ میں کہ وہ افراد جو درس خارج میں شریک ہوتے ہیں وہ اپنے استاد کے درس کی تمام عبارت کو تمام حواشی کے ساتھ، تمام حوالہ جات کے ساتھ اچھی طرح سے تحریر کرتے ہیں، اسے تقریرات کہا جاتا ہے۔ جب کسی مجتہد کی یہ تمام تقریرات کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، یعنی اس کا ایک درس کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو اسے باقاعدہ اس کا جو وہ شاگرد ہوتا ہے وہ استاد کے سامنے بھی لے کر جاتا ہے کہ میں نے آپ کا درس پڑھا، آپ نے یہ مطالب بیان کیے، ان مطالب کی تشریح میں یہ مطالب میں نے خود سے اضافہ کیے، اور یہ ان کے ریفرنس بھی میں نے اچھے انداز میں ذکر کی ہیں۔ اب مجتہد ان تقریرات کا جب مطالعہ کرتا ہے اور اس میں اگر نبوغ کو وہ مشاہدہ کرے تو کچھ وہ سوال بھی کرتا ہے اپنے شاگردوں سے، اور اگر وہ قانع ہو جائے تو بسا اوقات شاگردوں کو اجازہ اجتہاد لکھ کے دے دیتا ہے۔ لہٰذا مرزا محمد تقی آمولی رحمۃ اللہ علیہ ایرانی ہونے کے باوجود عربی زبان میں مسلط تھے،
اور اس تسلط کے ساتھ وہ عربی زبان میں تقریرات لکھا کرتے تھے حرم مطہر حضرت امیر المومنین میں۔ تمام تحصیل کے باوجود اپنے اندر اس کمی کو مشاہدہ کرتے ہیں لیکن تقریرات لکھتے ہیں۔ نجف اشرف میں جب وہ مرجعیت عظمیٰ، جو آج کل کی مرجعیت عظمیٰ ہیں، آیت اللہ شیخ وحید خراسانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس دور میں نجف اشرف کے اندر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ آیت اللہ وحید نے اس دور میں آیا محمد تقی آمولی سے تقاضا کیا کہ وہ ملا ہادی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کی منظومہ آغا وحید کو پڑھائیں۔ لہٰذا آغا تقی آمولی اس زمانے میں جب منظومہ کی تدریس کیا کرتے تھے تو باقاعدہ اس کی بھی تقریرات لکھا کرتے تھے، باقاعدہ لکھ کے لاتے تھے اور پھر اس کو آ کر بیان کرتے تھے درس میں۔ یہی تقریرات جمع ہوئیں اس دور میں، اور اس دور میں ایک عظیم الشان شرح تدوین کی گئی منظومہ کے اوپر جس کا نام درر الفوائد ہے، اور 50 سال اس تقریرات کو لکھے ہوئے ہو چکے ہیں، اور آج بھی حوزہ علمیہ میں منظومہ کی شرح اور منظوموں کو پڑھنے کے لیے یہی کتاب نہایت ہی مفید واقع ہوتی ہے، اور اس سے بہت سے علماء نے استفادہ کیا ہے۔ تو آغا اپنی تقریرات کو لے کر جب اپنے مجتہدین کے پاس اور اپنے اساتذہ کے پاس گئے کہ میں آپ کے درس میں آیا ہوں، میں نے آپ کے درس کے تمام مطالب کو تحریر کیا ہے اور یہ ہیں اس کی تقریرات، تو اب جب تقریرات اساتید نے دیکھی تو مثلاً میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ ایک مجتہد نے، ایک شخصیت نے یہ لکھا آغا مرزا محمد تقی آمولی کے لیے کہ ضبطۃ مجتہدین عظام، یعنی یہ مجتہدین میں برگزیدہ شخصیت ہے، یعنی طلاب میں نہیں، مجتہدین میں زبدہ ہے۔ یا نقل لکھا ستون اسلام، یعنی یہ شخصیت اب طالب علم نہیں ہے بلکہ اسلام کا ایک ستون بن چکا ہے۔ یا لکھا معیدات بتعییدات الہی، یعنی یہ شخص ایک عام طالب علم نہیں ہے، اسے خداوند متعال کی تائیدات حاصل ہے۔ یا لکھا عالم ژرف اندیش، یعنی یہ ایک ایسا عالم ہے جس کی سوچ نہایت ہی دقیق اور نہایت ہی گہری سوچ ہے۔ یا مثلا کسی نے لکھا کہ پرہیزگار و پاک دامن، یعنی یہ شخصیت ایک پرہیزگار شخصیت ہے، ایک پاک دامن شخصیت ہے۔ یہ تمام القاب آغا ضیاء الدین عراقی نے آغا تقی آمولی کے لیے لکھے۔ آغا ضیاء الدین عراقی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، کسی کے لیے ایک چھوٹا سا کلمہ لکھ کے دینا آغا ضیاء الدین عراقی کے لیے کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن اتنے القاب آغا ضیاء الدین عراقی نے آغا تقی آمولی کے لیے باقاعدہ ان تقریرات کو مشاہدہ کرنے کے بعد تحریر کر دی ہے۔ یا مثلاً اپنے اجازہ اجتہاد میں آغا ضیاء الدین عراقی نے اس جملے کا استعمال کیا کہ کہف المجتہدین العظام، یعنی مجتہدین کی پناہ گاہ، یعنی آغا تقی آمولی ایک ایسی شخصیت ہے کہ اگر مجتہدین کو پناہ کی ضرورت ہو تو تقی آمولی کے دامن میں جو ہے نا وہ آ کر پناہ لے لیں، یہ کہف ہے مجتہدین عظام کے۔ یہ مثلاً آغا ناعینی نے لکھا صفوۃ المجتہدین العظام، یعنی مجتہدین کا نچوڑ، اسارہ، یعنی اگر آپ 50-60 مجتہدین کو جمع کر لے اور ان کا ایک اسارہ تیار کرے تو وہ اسارہ اور نچوڑ جب نکلے گا تو اس کا نام ہوگا محمد تقی آمولی۔ یعنی 3 شخصیات، یعنی آغا ضیاء سے استفادہ کیا، آغا ناعینی سے استفادہ کیا اور آغا ابوالحسن اصفہانی تھے۔ 3 مرجعیت سے استفادہ کرنے کے بعد جو اسارہ اور نچوڑ نکلا وہ مرزا محمد تقی آمولی کی صورت میں نکلا۔ یا آغا مرجعیت عظمیٰ سید ابوالحسن اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس تائید میں یہ لکھا کہ آغا شیخ محمد تقی آمولی کے اوپر تقلید کرنا حرام ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ تمام وہ مسائل اور امور کو، ان کی باغ دوڑ کو سنبھال لیں کہ جن امور میں مرجعیت اور مجتہد باغ دوڑ جن امور کی سنبھالتا ہے، بس ان کے اوپر تقلید کرنا حرام ہے۔ میں انہیں اجازہ روایت عطا کرتا ہوں کہ یہ وہ درست روایات کو ہماری طرف سے نقل کر سکتے ہیں۔ یہ تمام علمی مقام حاصل کرنے کے باوجود مرزا تقی آمولی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اندر کمی کو احساس کرتا تھا، عین وہی مطلب جیسے ہم نے اپنی آغاز گفتگو میں بیان کیا کہ راوی آتا ہے امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے پاس، اور ایسا راوی ہے کہ جو
کثرت تعلم کر چکا ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس جا چکا ہے اور ان سے فیض علمی حاصل کر چکا ہے۔ لہٰذا امام صادق آل محمد فرما رہے ہیں کہ لیس العلم بالتعلم یا لیس العلم بکثرت تعلم، علم حاصل کرنا تعلم کے اندر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم زیادہ افراد کے پاس جاؤ گے تو تم عالم ہو جاؤ گے، یا ایسا نہیں ہے کہ تم کثرت تعلم کرو گے تو تم عالم ہو جاؤ گے، بل انما ہوا نور یقع اللہ فی قلب من یرید اللہ ان یہدیہ، کہ علم ایک نور ہے، اللہ تبارک و تعالی اس نور کو ایک ایسے دل میں انڈیل دیتا ہے جس دل کی خداوند متعال ہدایت کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا مرزا محمد تقی آملی 3 مجتہدین سے نجف اشرف میں بھی اجازہ اجتہاد لے چکے تھے، ایک مجتہد سے تہران میں انہوں نے اجازہ اجتہاد لیا تھا۔ انہیں علمی میدان میں کسی قسم کی کمی کا احساس نہیں ہوتا تھا، لہٰذا فرماتے ہیں کہ میں اپنے اندر جس کمی کو محسوس کرتا تھا وہ علمی کمی نہیں تھی، معنوی کمی تھی۔ یعنی میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ابھی تک جتنی کتابیں پڑھی ہیں، جتنے علوم حاصل کیے ہیں، ان پہ کل کو کوئی دوسرا شخص آ کر انگلی اٹھا سکتا ہے اور اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ بات درست ہے، یہ بات نادرست ہے، تو کیا میں اس کثرت تعلم سے کسی مقام تک پہنچ گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں پہنچ گیا۔ لہٰذا اپنے اندر اس کمی کو اور تڑپ کو انہیں بتایا گیا، یعنی مرزا تقی آملی اس چیز کو اول تو خود اپنے وجود میں احساس کر رہے تھے، دوسرا انہیں خداوند متعال کی طرف سے بھی اس چیز کی طرف متوجہ کروایا گیا۔ لہٰذا آیت اللہ جوادیہ آملی اپنے استاد مرزا محمد تقی آملی رحمۃ اللہ علیہ سے اس بات کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آغا تقی آملی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 1 سے زائد مرتبہ اس خواب کو دیکھا۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی دشمن ان پر مسلط ہونے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی ان پر حملہ کرتا ہے، ان کو دبوچ لیتا ہے اور انہیں مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے میں مرزا تقی آملی اپنے اس دشمن سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے اپنی جان چھڑانا کی کوشش کرتے ہیں، آپس میں گلاویز ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے دنگا مشتی ہوتی ہے۔ آغا تقی آملی کہتے ہیں کہ میں اس سے جان نہیں چھڑا پا رہا، لیکن میں اس سے جان چھڑانے کی خاطر اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہوں، اپنے دانتوں میں لیتا ہوں اور زور سے میں اس کو اپنے دانتوں سے کاٹتا ہوں۔ جیسے ہی میں اس کو زور سے اپنے دانتوں سے کاٹتا ہوں تو تکلیف کی شدت کے باعث میں خود اپنے خواب سے بیدار ہو جاتا ہوں، اور جب خواب سے بیدار ہوتا ہوں تو کیا مشاہدہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنے ہاتھ کو اپنے دانتوں میں لیا ہوا ہے اور شدت سے اپنے ہی ہاتھ کو کاٹ رہا ہوں۔ یعنی اس خواب کی تعبیر اس انداز میں بیان کی گئی کہ گویا کہ خداوند متعال مرزا تقی آملی کو یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ تمہارا دشمن کہیں باہر نہیں ہے، بلکہ تمہارے اپنے ہی اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تمہیں اپنے دشمن کو دبوچنا ہے اور اس پر کنٹرول حاصل کرنا ہے، اور یہ دشمن تمہارا نفس ہے۔ جب تک تم اپنے نفس کو رام نہیں کرو گے تم مدارج عالیہ طے نہیں کر سکتے، تم کمالات تک نہیں پہنچ سکتے، تم نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا نجات حاصل کرنے کے لیے اپنے اس نفس سے نجات حاصل کرو تاکہ کمال تک پہنچ سکو۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس تڑپ کے احساس کے باعث مرزا محمد تقی آملی باقاعدہ جو ہے وہ اساتید کی تلاش میں رہے۔ لہٰذا اگر طالب علم کو اس تکلیف کا احساس ہو جائے اپنے اندر، یعنی طالب علم اس بات کو درک کر لے کہ میں جب تک علم کے اس نورانی مقام کو حاصل نہیں کروں گا، یعنی جب تک میرے دل میں خداوند متعال کا نور متجلی نہیں ہوگا، میں اپنے وجود میں خداوند متعال کو مشاہدہ نہیں کروں گا، یہ تمام علوم جتنے بھی پڑھ لوں، چاہے وہ ادبیات ہو، چاہے وہ فلسفہ ہو، چاہے وہ عرفان ہو، چاہے فقہ ہو، چاہے اصول ہو، چاہے حدیث ہو، چاہے تفسیر ہو، کوئی بھی علم ہو، جتنے بھی علم میں پڑھ لوں، اگر ان علم کے پڑھنے کے باوجود میں اپنے وجود میں خداوند متعال کو متجلی نہیں پاتا ہوں تو یعنی میرے اندر کمی پائی جاتی ہے، یعنی ان علوم کا میری ذات کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا وہ علم جو انسان میں تبدیلی لائے
اور اس انسان کو عرش کی طرف حمل کرے۔ یعنی انسان اس علم کا حامل نہیں ہے، بلکہ علم انسان کو اوپر کی طرف لے جا رہا ہے۔ اگر انسان علم کا حامل ہو تو خداوند متعال اس کے لیے فرما رہا ہے کہ مثل الحمار یحمل اسفار، یہ ایک ایسا حمار ہے، ایک ایسا گدھا ہے جس نے اسفار کو حمل کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر علم انسان کو حمل کرے اور فرش سے عرش کی طرف لے کر جائے تو آیت اللہ آمولی کہتے ہیں کہ میں اپنے اندر ایسے علم کی کمی محسوس کر رہا تھا جو مجھے اس فرشی حالت سے اٹھا کر عرشی انسان میں تبدیلی کرے۔ لہٰذا اگر انسان اپنے اندر اس کمی کو مشاہدہ کر لے، اپنے اندر اس تڑپ کو دیکھ لے کہ میرے اندر کوئی کمی پائی جاتی ہے، اور اپنے اس معنوی رزق کی تلاش میں باہر نکلے، اپنی اس تشنگی کو برطرف کرنے کے لیے، اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے گھر سے باہر نکلے، تغدو کرے، کوشش کرے، تو یہ علم خداوند متعال اس کے لیے آسمان سے نازل کرے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ نازیات کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا توعدون، یعنی تمہارا رزق آسمان کے اندر ہے۔ آسمان کے اندر کیا چیز ہے؟ معمولاً اس کی تفسیر میں علماء نے یہی بیان کیا ہے کہ آسمان سے بارش ہوگی، بارش زمین پر برسے گی، زمین سے گیاہ کو اوپر اگائے گی اور انسان اس سے استفادہ کرے گا اور انسان کا رزق نکلے گا۔ یہ ظاہری تفسیر اس کی یہی ہے، لیکن رزق بھی تو، علم بھی تو انسان کا ایک رزق ہے۔ اس رزق کا نزول بھی خداوند متعال نے آسمان سے اس بندے کے لیے عطا کرنا ہے۔ لہٰذا اس رزق کی تلاش کے لیے مرزا محمد تقی آمولی نے جد و جہد کی، کوشش کی اور اپنے اندر اس تڑپ کا احساس کیا، اور اس احساس کے نتیجے میں وہ آغا مرزا سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور شرف یاب ہوئے۔ مرزا علی آغا قاضی کے خدمت میں کیسے پہنچے، میں یہ اپنی اگلی گفتگو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔